اگلی صف جائے 18 رمضان المبارک ہے۔ آج کے اس جمعۃ المبارک کے مختصر خطبے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے 6 نسبتوں کا تھوڑا تھوڑا ذکر آئے گا۔ 6 مختلف موضوعات کا میٹھا ذائقہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اسلام دنیا کا سب سے بڑا اور عظیم مذہب ہے۔ جتنی بڑی چیز ہوتی ہے اس کے پیچھے تاریخ بھی بڑی ہوتی ہے۔ اسلام جیسے بڑا مذہب ہے، اس کی تاریخ بھی بڑی قدیم اور پرانی اور عظیم تاریخ ہے۔ اس کے پیچھے قربانیاں بڑی ہوتی ہیں۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی بلڈنگ بن گئی ہے دنیا کی، تو اس کے پیچھے تاریخ بھی تو دیکھو، قربانی بھی تو دیکھو۔ ایک آدمی بہت اونچا بن گیا ہے، اللہ نے مقام دے دیا ہے، پیچھے اس کی قربانیاں بھی تو دیکھو۔ اسلام بڑا عظیم مذہب ہے، مذہب فطرت ہے، دین فطرت ہے، لیکن اس کے پیچھے اگر ہم تک یہ دین پہنچا ہے تو اس کے پیچھے قربانی کی داستان بھی بڑی لمبی ہے۔ یہ ہم تک نماز پہنچی، روزہ پہنچا، ہماری مسجد سلامت ہوئی، ہمارا سب کچھ جو دین کے معاملات ہیں یہ سارے ہمارے پاس اگر موجود ہیں تو پیچھے قربانی بھی بہت بڑی ہے۔ مکی دور میں حضور اور آپ کے صحابہ قربانیاں دیتے رہے، لیکن اس سے بھی آگے جب قربانیاں دینے کے لیے اللہ کریم نے میدان سجا دیے تو ان میدان جو سجے، ان سجنے والے میدانوں میں یہ نہیں تھا کہ کوئی زبانی مکالمہ ہوگا، دلائل لگیں گے، مناظرہ ہوگا، گفتگو ہوگی، دلائل کے ساتھ کوئی جیت جائے گا تو کوئی ہار جائے گا، کسی کے کھاتے میں جیت لکھی جائے گی تو کسی کے کھاتے میں ہار۔ نہیں، بلکہ وہاں پر زبانی بات نہ تھی، بلکہ وہاں گلے کٹوانے کے لیے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہونا پڑا ہے۔ آؤ کون اپنی جان دیتا ہے اسلام کے لیے؟ پھر اس وقت صحابہ کرام کا جوش و ولولہ وہ آپ کے سامنے ہے۔ جوان تو جوان، بوڑھے تو بوڑھے، معصوم چھوٹے چھوٹے بچے اور چلنے پھرنے والے بچے تو رہے اپنی جگہ پر، جو دودھ پیتے بچے تھے وہ بھی ماؤں نے حضور کے قدموں میں لا کے رکھ دیے تھے۔ ارے بی بی اس بچے کا میں کیا کروں گا، یہ تو دودھ پیتا بچہ ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی دشمن آپ کی طرف تیر چلائے گا، آپ کے اوپر کوئی تیر پھینکے گا تو آپ اپنی جہاں ڈھال آگے کریں گے، ڈھال کی بجائے میرے بچے کو ڈھال بنا کے آگے کر دیجئے گا۔ میرا بچہ آپ کے اور اس تیر کے درمیان رکاوٹ اور دفاع بن جائے گا، میرا بچہ آپ کے کھاتے میں لگ کے شہید ہو جائے گا، میری بات بن جائے گی۔ یہ قربانی کی داستان ہے۔ جب ایسی عظیم قربانیاں لگی ہوں تو پھر آگے نسلوں کے اندر وہ چیز زندہ اور محفوظ ہو جایا کرتی ہے۔ نماز روزہ کے لیے، اللہ کے نام کے لیے، نبی علیہ السلام کے دین کے لیے ان حضرات نے اپنی جانوں کے، اپنے گھر بار کے، وطن کے قربانے اور نذرانے پیش کیے۔ آج ان کے قربانیوں کے، ان کے خون کے قطروں کی برکت ہے کہ آج میرا آپ کا نماز روزہ دین اسلام کے سارے احکام سلامت ہیں۔ سن 2 ہجری ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
اطلاع ملتی ہے کہ ابو سفیان ملک شام سے تجارتی قافلہ لے کے آ رہا ہے، سامان بہت ہے اس کے پاس، منافع تجارت کا سارا اس کے پاس ہے اور بڑا بھرپور وہ سامان سے بھرا ہوا قافلہ ہے، لہٰذا وہ وہاں سے آ رہا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا اس کو جا کے پیچھا کیا جائے، یا تو مال ہاتھ لگے گا یا لڑائی کرنا پڑے گی، کچھ تو ہوگا نا جی، بہرحال اس کا تعاقب کرو۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ اس کا تعاقب کرنا ہے، چونکہ صحابہ بھی جنگ کی تیاری میں نہیں تھے، اور ابو سفیان کو اطلاع مل گئی کہ حضور علیہ السلام تیرے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کی پوری تیاری میں ہو چکے ہیں۔ ابو سفیان نے زمزم غفاری کو مکہ مکرمہ بھیجا، یہ آدمی کا نام ہے، کہ جا کے ان کو بتاؤ کہ بھائی تمہارا قافلہ لٹنے کو ہے، جلدی اس کی خیر خبر لو جا کے، تواڈے بندیاں نو بندے پین لگے ہیں، جا کے خیر خبر لے لو۔ اب ان میں بھی ہلچل مچ گئی۔ حضور اور آپ کے صحابہ تو اس انداز کی تیاری میں نہیں تھے جس انداز میں انہوں نے تیاری کر لی۔ انہوں نے کہا بھی جلدی کرو، سارے تیاری کرو، ہم نے جا کے مقابلہ کرنا ہے۔ اب پہلے ماحول یہ تھا کہ ادھر سے حضور اور آپ کے صحابہ جا رہے تھے، ابو سفیان کا قافلہ آ رہا تھا، اس کو روکنا تھا، لیکن اب قافلے ہو گئے تین، ایک ملک شام سے قافلہ آ رہا ہے جس کا پیچھا حضور نے کرنا ہے اور اس کو روکنا ہے، ایک قافلہ وہاں مکے سے تیار ہو گیا جو کہ حضور علیہ السلام کے خلاف لڑنے کے لیے نکل پڑا، اور مسلمان تو لڑائی کی پوزیشن میں نہیں تھے بلکہ صرف تعاقب کرنا تھا۔ اب مسلمانوں کو بھی اطلاع مل گئی کہ ادھر سے جنگی قافلہ بھی آ رہا ہے، ادھر سے یہ بھی آ رہا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا تھا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اللہ نے فرمایا دو گروہوں میں سے ایک گروہ تو تمہارے ساتھ ضرور جو ہے وہ ٹکر لے گا، یا تو یہ تجارتی قافلہ یا مکے والوں کا ہتھیاری قافلہ جو اسلحے والا قافلہ ہے۔ چنانچہ اللہ کو منظور یہ تھا کہ ان کی لڑائی ہو، اور مسلمان یہ چاہتے تھے آسانی کے ساتھ کام ہو جائے، تجارتی قافلے سے ہمارا جو تھوڑا بہت مقابلہ ہوتا ہے وہ ہو جائے تاکہ مال شال ان سے چھین لیے جائے، بات ختم ہو جائے۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، تم چاہتے تھے کہ لڑائی بھڑائی نہ ہو، اللہ چاہتے تھے کہ آج لڑائی ہو جائے، اللہ چاہتے تھے آج لڑائی، بڑے ظلم کر لیے ان کافروں نے، آج ان کے ساتھ بھی دو دو ہاتھ ہو ہی جائے۔ اللہ کی شان دیکھیے بزرگوں، 313 یا 314 صحابہ میرے نبی کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکلے، اور آپ اندازہ کریں پورے قافلے کے اندر صرف 2 گھوڑے ہیں، پورے قافلے میں صرف 2 گھوڑے ہیں، ایک غالباً حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا اور دوسرا حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور 60 یا 70 اونٹ ہیں۔ بندے کتنے ہیں؟ تو سواریاں بھی پوری نہیں۔ اس بے سرو سامانی کے عالم میں نکل پڑے، ایک روایت کے مطابق 12 رمضان کو یہاں سے نکلے۔ اب یہاں سے یہ قدسی لشکر نکلا، اگلی بات یہ ہے کہ بھائی مہینہ رمضان کا ہے، مہینہ کیا ہے؟ روزے سارے صحابہ نے رکھے ہوئے، میرے نبی کا بھی روزہ، اصحاب مصطفیٰ کا بھی روزہ، اور گرمی کا موسم ہے اور جہاد کے لیے نکلنے کا حکم آ گیا۔ سواریاں ایئر کنڈیشن نہیں ہے بلکہ سواریاں پوری بھی نہیں ہے، 2 صحابہ بیٹھتے ہیں، ایک پیدل چلتا ہے یا ایک بیٹھتا ہے، 2 پیدل چلتے ہیں۔ صحابہ کرام یہ کہتے ہیں ایک ایک اونٹ پر 2 2 3 3 افراد برابر کے شریک کر دیے گئے کہ باری باری سوار ہوتے رہے، قافلہ آگے چلتا رہے۔ کتنی دیر چلتے اور کتنی دیر طاقت کے ساتھ دفاع کرتے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہماری طرح کی خوراکیں بھی نہیں، ہماری طرح کی سہولیات بھی نہیں، ہماری طرح کی سواریاں بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود حکم رسول آیا تو اصحاب رسول نے سوچا نہ سمجھا، سوال نہ کیا، کوئی آگے تجسس نہ کیا، بلکہ حضور کے حکم پہ لبیک کہتے ہوئے چل پڑے۔ سواری نہیں پھر بھی چل پڑے، طاقت نہیں پھر بھی چل پڑے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
ذرا آگے چلے، گرمی کے اندر چلنے کی وجہ سے روزہ بھی رکھا ہوا، طبیعت جواب دے گئی، طاقت جواب دے گئی، صحابہ کرام کے قدم ڈولنے لگے، قدم ڈگمگانے لگے، طاقت جواب دینے لگی، کمزوری چھانے لگی، تو میرے نبی نے فرمایا او میرے صحابہ سفر کے اندر آ گئے ہو، روزہ افطار کر لو۔ صحابہ کرام نے حکم تو سن لیا لیکن چپکے سے پتہ کروایا، یہ بھی تو پتہ کرو نا ہمارے نبی نے روزہ افطار کیا کہ نہیں کیا۔ پتہ یہ چلا نبی نے خود تو روزہ افطار نہیں کیا، صحابہ کرام نے آپس میں یہ مشورہ کیا اگر نبی نے روزہ افطار نہیں کیا تو ہم بھی روزہ افطار نہیں کریں گے۔ ارے نبی کا حکم آ گیا ہے، حکم آ گیا ہمیں قبول ہے، لیکن نبی کی ادا ہمیں حکم سے بھی پہلے ہے۔ ہمارا دل یہ چاہتا ہے جیسے نبی کی ادا ویسے ہماری ادا بن جائے۔ اگر نبی روزہ افطار کر لیں گے تو ہم بھی روزہ افطار کر لیں گے، اگر نبی نے روزہ افطار نہ کیا ہماری جان جاتی ہے چلی جائے لیکن ہم روزہ توڑنے چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی کی ایک بیوی ساتھ ہے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کے چاہنے والے ہیں، یہ آپ سے محبت کرنے والے ہیں، یہ آپ پہ جانیں لٹانے والے ہیں، آپ کے اشاروں پہ مر مٹنے والے ہیں۔ جب تک آپ کا عمل ان کو نظر نہیں آئے گا یہ آپ کے عمل سے آگے پیچھے نہیں ہونے والے، اس لیے آپ ایسا کیجئے آپ ان کے سامنے روزہ افطار کر دیجئے۔ آپ روزہ افطار کریں گے پھر کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کو دیکھنے کے ساتھ ہی آپ کی ادا پہ عمل کر اٹھیں گے۔ صحابہ کرام نے دیکھا میرے نبی نے روزہ افطار کیا، صحابہ نے روزہ افطار کر لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایمان والے دوستوں بزرگوں، میرے نبی کے صحابہ کا یہ عمل میرے نبی کی اطاعت کے اوپر میرے آپ کے لیے زندہ اور بڑی دلیل ہے کہ ایمان والو اپنے حالات کو نہ دیکھنا بلکہ نبی کے اعمال کو دیکھنا، اپنے حال کو نہ دیکھنا نبی کے اعمال کو دیکھنا، اپنی چاہت کو نہ دیکھنا نبی کی اطاعت کو دیکھنا۔ میرے نبی کے صحابہ نے میرے نبی کی زندگی میں میرے نبی کی سنت پہ عمل کیا، نبی کی چاہت کو اپنی چاہت بنایا، نبی کی ادا کو اپنی ادا بنایا، نبی کی رضا کو اپنی رضا بنایا، نبی کی سنت کو اپنی سنت بنایا، نبی کی ایک ایک طریقے اور عمل کو اپنا طریقہ و عمل بنایا۔ جب اللہ کریم نے یہ دیکھا یہ میرے نبی کے دیوانے مستانے پروانے چاہنے والے پیار کرنے والے محبت کرنے والے میرے نبی پہ جان بھی قربان کرنے کو تیار ہے، پھر یہ غزوہ کے اندر پہنچے، اللہ نے پہنچتے اعلان فرما دیا اے میرے نبی جی یہ بے سر و سمانی میں آپ کے ساتھ آ گئے، آپ نے ان کے لیے دعائیں کر دی ہیں، میں رب کا بھی وعدہ ہے میں اللہ بھی ان کو یہاں سے فتح عطا کر کے واپس کروں گا۔ بدر کا میدان لگ گیا، کافر وہاں پہلے پہنچ گئے تھے، انہوں نے جو صحیح زمین تھی اس پہ قبضہ کر لیا، حضور اور آپ کے صحابہ بعد میں پہنچے، ان کے حصے میں ریتلی زمین آئی۔ اللہ کی شان، کافر کدک رہے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس اچھی جگہ، ان کے پاس تو اچھی جگہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ اللہ کی مدد تھی، اللہ کے حکم سے آئے تھے، تو اللہ کریم نے کیا منظر دکھایا، رات کو بارش ہو جاتی ہے، بارش ہو جانے کی وجہ سے جو سخت زمین تھی وہاں گارا بن گیا، پانی کھڑا ہو گیا، یہ ریت پر حضور اور آپ کے صحابہ تھے، یہ جگہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی، ریت میں پانی کہاں جمع ہوگا، ریت نے پانی پی لیا، وہ جگہ تو ایک قسم کا فرش اور پتھر بن گئی۔ مسلمانوں کے لیے اللہ نے جو وہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے پاس
یہ بنجر زمین آئی ہے، ریتلی زمین آئی ہے، ان کے پاؤں ٹک نہیں سکیں گے اور ہم مضبوط جگہ پہ کھڑے ہیں۔ اللہ نے نقشہ بدل کے دنیا کو دکھا دیا، جن کے ساتھ اللہ ہوتا ہے ان کے ساتھ کوئی بھی نہ ہو وہ پھر بھی مضبوط ہوا کرتے ہیں، اور جو اللہ والے نہیں ہوتے ہیں، جن کے ساتھ اللہ نہیں ہوتا ہے، سارا زمانہ ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے ان کو ذلیل ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے رات کے وقت خیمہ لگوایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قریب ہیں، خیمے میں جا کے دعا کی، اے اللہ یہ میری جماعت ہے، یہ 313 314 کیا ہے؟ کس کی جماعت ہے؟ میری جماعت ہے۔ ایک روایت میں یہ میری کمائی ہے، یہ کیا ہے بزرگوں؟ کیا ہے؟ میری کمائی ہے اللہ، یہ میری کمائی ہے، یہ میری محنت ہے۔ آپ محنت کرنے کے بعد آپ کچھ 2-4 آنے لے کے آئیں تو اس میں سے کچھ ضائع ہونے لگے تو کتنا درد ہوتا ہے۔ تنخواہ مہینے کے بعد ملے تو 1 روپیہ ضائع کرنے کا دل نہیں کرتا کہ سارا مہینہ دھوپ کے اندر کام کر کے کمائے ہیں میاں، فضول خرچی نہیں کرنی ہے۔ یا اللہ یہ بڑی محنتوں کے بعد کمائی لے کے آیا ہوں، یا اللہ اس کے پیچھے زنیرہ کی آنکھیں بھی گئی ہے، یا اللہ اس کے پیچھے حضرت سمیہ کا شہید ہونا بھی ہے، یا اللہ اس کے پیچھے بلال نے مارے بھی کھائی ہے، ابو بکر نے مکہ کی دھرتی پہ مارے بھی کھائی ہے، یا اللہ میں نے بھی طائف کی وادیوں میں پتھر بھی کھائے ہیں، یا اللہ مکے کے لوگوں کے تانے بھی سہے ہیں۔ اے میرے اللہ اتنی ساری قربانیوں کے بعد یہ کمائی اور محنت و جمع پونجی لے کے تیری بارگاہ میں کھڑا ہوں، اے میرے اللہ اگر آج یہ قتل ہو گئے، اگر آج یہ مارے گئے، لا تعبد فی الارض، اللہ اگر آج یہ 313 314 یہ دنیا سے مٹا دیے گئے، اگر آج یہ شہید ہو جاتے ہیں، اے میرے اللہ یہی تو تیرا نام لینے والے ہیں، یہی تو اللہ اللہ کہنے والے ہیں، یہی تو سجدے کرنے والے ہیں، یہی تو تیرے نبی کا نام لینے والے، تیرے نبی کا ساتھ دینے والے ہیں، اگر آج یہ ختم ہو گئے پھر روئے زمین پہ اللہ تیرا نام نہیں لیا جائے گا۔ اس لیے اللہ ان کو بچا، اللہ ان کو بچا۔ گویا میرے نبی نے بتا دیا ان صحابہ کو اللہ بچا لے، اگر یہ نہ بچے تیرا نام نہ بچے گا، توحید نہ بچے گی، تیرے نبی کی رسالت نہ بچے گی، نماز نہ بچے گی، روزہ نہ بچے گا، شاعر اسلام نہ بچیں گے۔ پھر کہنے دیجئے اے میرے اللہ ان صحابہ کی حفاظت فرما، دشمنوں سے ان کو بچا۔ گویا میرے نبی نے دعا کر دی، اے میرے اللہ اگر یہ زندہ رہے تیرا سجدہ بھی سلامت رہے گا، تیرے سامنے جھکنا بھی رہے گا، روزہ بھی رہے گا، نماز بھی رہے گی، تیرا نام بھی رہے گا، توحید بھی رہے گی، رسالت بھی رہے گی۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے نا یہ سارا کا سارا اسلام صحابہ کرام کی قربانیوں سے پہنچا ہے، صحابہ محسنین اسلام ہے۔ میرے نبی نے واضح طور پہ فرمایا تھا، میرے نبی نے نماز کا ذکر نہ فرمایا، روزے کا ذکر نہ فرمایا، صدقہ خیرات کا ذکر نہ فرمایا، قرآن کا ذکر نہ فرمایا، حج و عمرہ کا ذکر نہ فرمایا، کسی اور چیز کا ذکر نہ فرمایا، بلکہ فرمایا لا تعبد فی الارض، اے اللہ روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا، تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ اگر توحید سلامت ہے، رسالت سلامت ہے، دین سلامت ہے، اللہ پھر ان کو سلامت رکھ لے، سب کچھ سلامت ہو جائے
پہنچائے گا۔ قرآن پہنچا صحابہ کے صدقے سے، نبی کا طریقہ پہنچا صحابہ کے صدقے سے، نبی کی نماز پہنچی، نبی کا رکوع و سجدہ، نبی کا قیام و قرات، نبی کا چلنا پھرنا، نبی کا اٹھنا بیٹھنا، نبی کا بولنا چالنا، نبی کا چپ رہنا، نبی کا کھانا پینا، نبی کا دن رات کے معمولات، نبی کے حال و اقوال و اعمال، نبی کے سارے افکار، نبی کا کردار، نبی کی سیرت و صورت۔ ارے میرے نبی کیسے بات کرتے، کیسے کسی سے ملتے، کیسے مسجد میں آتے، کیسے گھر میں آتے، ہر طریقہ میرے تاب تک اگر پہنچا تو یہ سارا کا سارا صدقہ میرے نبی کے صحابہ کا ہے۔ تو دوستو معرکہ بدر لگا ہے، وقت ختم ہو گیا، بس میں شارٹ کٹ آپ کو جھلک دیتا چلوں۔ یہاں پہ پھر میرے نبی علیہ السلام کے دشمن بھی سامنے ہیں اور میرے نبی نے صفیں لگوائی ہیں، حضرت عبد الرحمن کھڑے ہیں۔ ان دو مرد قلندروں کا میں ذکر کرنا ضروری سمجھوں گا۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں دو انصاری بچے دائیں بائیں میرے کھڑے ہوئے، میں دل میں سوچ رہا تھا یہ بچے ہیں، اگر دشمن نے گھیر لیا یہ میرا ساتھ کیا دیں گے، مجھے اکیلے کو نمٹنا پڑے گا، کوئی بہادر کوئی جوان کھڑے ہوتے تو زیادہ مزہ ہوتا۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں اتنے میں ایک بچے نے میرا بازو ہلایا، کہا چچا جان آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا ہم نے یہ سنا ہے وہ ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے، ہم نے عزم کر لیا ہے جب تک ہم اس کو قتل نہیں کر دیتے ہم سب کا سانس نہیں لیں گے، ہم زندہ نہیں رہنا چاہتے، یہ خود مر جائیں گے یا اس کو مار کے دم لیں گے۔ اتنی بات ختم اس نے کی، دوسرے بچے نے بازو جوڑا، یہی بات پوچھی تو مجھے حوصلہ ہو گیا کہ بھائی یہ بچے ضرور ہیں لیکن یہ ارادوں کے پکے ہیں، یہ بچے ضرور ہیں، طاقت ان کی کمزور ضرور صحیح لیکن جذبے جوان ہیں، یہ میرے ساتھی بنیں گے۔ اتنے میں میری نظر ابو جہل پہ پڑی ہے، وہ گھوڑے پہ جا رہا تھا، اتراتا ہوا چکر لگا رہا تھا۔ میں نے کہہ دیا ارے جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے وہ جا رہا ہے۔ بچوں نے کیا دیکھا، ابھی تک جو ہے یہ بھی نہ پوچھا کہ ہم جائیں کہ نہ جائیں، بے جھجک اور بغیر انتظار کیے یہ دوڑ پڑتے ہیں۔ ایک نے جا کے اس کی ٹانگ پہ وار کیا، گھوڑے کی ٹانگ پہ وار کیا، گھوڑا نیچے بیٹھ گیا، دوسرے نے اس کی ٹانگ پہ وار کیا، اس کو نیچے گرا دیا ہے۔ یہ مارکا آگے چلتا رہا۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا ابو جہل کی خبر لے کے آؤ، اس کا کیا بنا ہے؟ عبداللہ بن مسعود جاتے ہیں، جا کے لاشوں کو دیکھا، لاشوں کے اندر ابو جہل پڑا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچے، اس کو سیدھا کیا، اس کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گئے، اس نے آنکھیں کھولی اور پوچھا اے بکریاں چرانے والے، اے بکریاں چرانے والے، جنگ کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کی سانس ختم نہیں ہوئی تھی، زندہ تھا۔ انہوں نے کہا اللہ نے اپنے رسول کو اور ان کے ساتھیوں کو عزت عطا فرما دی ہے۔ اس نے کہا اب کیا ارادہ ہے؟ عبداللہ بن مسعود نے کہا اب میرا ارادہ ہے کہ تجھے قتل کر دیتا ہوں، تجھے قتل کرنا ہے۔ ابو جہل کہنے لگا اچھا مجھے قتل کرنا ہے، مجھے قتل کر دو، لیکن یہ لو میری تلوار سے میرا سر کاٹو اور ذرا نیچے سے رکھ کے گردن کو کاٹنا تاکہ میری عزت بعد میں بھی قائم رہے، بڑی گردن سے پتہ چلے یہ کوئی بڑا آدمی تھا جس کو مارا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم صحابی جناب عبداللہ بن مسعود نے اس کے سر کو کاٹا، اس کے سر کو کاٹا اور کاٹ کر کے اس وقت ایک جملہ بھی کہا تھا اخزاک اللہ یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن اللہ تجھے ذلیل و رسوا کر چکا ہے، تو آج ذلیل ہو چکا ہے، گردن یہاں سے کٹوا یا کہ یہاں سے کٹوا، تو ذلیل ہو چکا ہے۔ سر کاٹا، حضور کی خدمت میں لے کے آئے، ھذا رأس عدو اللہ ابی جہل، یا رسول اللہ اللہ کے دشمن ابو جہل کا یہ سر ہے، یہ لیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس وقت یہ کہا الحمدللہ الذی اعز الاسلام و اہلا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس اللہ نے آج اسلام کو اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما دی ہے۔ بدبخت، حضور نے پھر کیا فرمایا؟ یہ ایسا بدبخت تھا، ایک فرعون موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آیا تھا، ایک بدبخت یہ ہمارے مقابلے میں آیا، وہ مرتے ہوئے کلمہ پڑھ رہا تھا۔ فرعون جب غرق ہوا تو کیا پڑھ رہا تھا؟
کلمہ پڑھ رہا تھا، لیکن فرمایا یہ بدبخت ایسا ہے، یہ مرتے ہوئے بھی تکبر کے جملے بول رہا تھا، اور اس نے آخر میں ایک جملہ بدبخت نے کہا تھا، عبداللہ جا کے اپنے نبی سے کہہ دینا میں زندگی میں بھی تم سے بہت نفرت اور عداوت رکھتا تھا، لیکن آج میری عداوت تم سے پہلے سے بھی زیادہ ہو چکی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میری امت کا فرعون اس فرعون سے بھی زیادہ بدتر ہے، کیونکہ وہ مرتے ہوئے تو کلمہ پڑھ رہا تھا نا، اس نے تو مرتے ہوئے بھی کلمہ نہیں بلکہ اور حضور کی دشمنی کے بول رہا تھا۔ میرے اللہ نے یوں کر کے فتح عطا فرمائی ہے۔ ایمان والو، یہاں پہ صرف 14 مسلمان شہید ہوئے، 70 کافر مارے گئے، اور حضور علیہ السلام نے جو بڑے سردار تھے ان کے لیے گندی جگہ پہ گڑھا کھدوایا، وہاں پہ ان کو پھینک دیا گیا، باقی ان کے قیدیوں جو قتل ہوئے تھے ان کو بھی ایک جگہ پہ ڈال دیا گیا، 70 بڑے بڑے سردار یہاں پہ قید کیے گئے۔ اور یاد رکھیے 17 رمضان المبارک تھا، بروز جمعہ تھا، اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ ادھر سے فتح کی خبر مدینہ پہنچتی ہے، میرے نبی کی لخت جگر ہے، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے نبی کی بیٹی ہے، حضرت عثمان کی بیوی ہے، حضرت عثمان کو میرے نبی نے وہیں چھوڑا تھا، میری بیٹی کی خیر خبر کے لیے یہاں رہو، اللہ تمہیں بدر والوں کا ثواب گھر بیٹھے بٹھائے عطا کرے گا۔ ادھر خوشخبری پہنچتی ہے، ادھر جب قافلہ پہنچا تو حضرت عثمان دیگر چند صحابہ قبر پہ مٹی ڈال رہے تھے، رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال بھی 17 رمضان کو ہو چکا تھا، اور اسی طریقے پہ 17 رمضان کو ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ عفیفہ صدیقہ زاکیہ مزکیہ قاریہ حافظہ عالمہ عاملہ ساجدہ زاہدہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا انتقال پر ملال بھی 17 رمضان المبارک کو ہوا تھا۔ اور اسی طریقے پر فتح مکہ، کیا جی فتح مکہ، وہ بھی سن 8 ہجری میں رمضان المبارک کی ایک روایت کے مطابق 20 تاریخ کو فتح مکہ بھی ہوا تھا۔ اور اسی طریقے پہ 21 رمضان المبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، آگے 21 رمضان آنے والا ہے۔ اور چھٹی نسبت جو میں نے عرض کیا تھا، اعتکاف کا دن قریب آ رہا ہے، اتوار والے دن انشاءاللہ مسجدوں میں لوگ اعتکاف بیٹھیں گے، کہو انشاءاللہ، اللہ کی رحمتوں کو لوٹیں گے۔ میرے نبی علیہ السلام کی سنت ہے، سارے حضرات کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور آداب کے ساتھ کوشش کریں گے انشاءاللہ، مسجد میں بیٹھیں گے، موبائل شبائل سے اپنا تعلق ختم کر کے اللہ سے تعلق بنانے آنا ہے، دوستوں سے تعلق کاٹ کے اللہ سے تعلق بنانے آنا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو مسجد میں اعتکاف بیٹھنے کی وجہ سے گناہوں سے بھی محفوظ فرما دیتے ہیں، اور باہر کے جو اعمال یہ نہیں کر سکتا یہاں رہنے کی وجہ سے، جنازے میں جانا ہے، کسی بیمار کا پتہ لینا ہے، کسی دکھی کے کام آنا ہے وغیرہ وغیرہ، کسی مسلمان کو محبت کی وجہ سے ملنے جانا ہے، ایمانی محبت کی وجہ سے، تو فرمایا یہ تمام باتیں یہ مسجد میں اعتکاف کی وجہ سے نہیں کر سکتا، اللہ یہاں بیٹھے بٹھائے مفت میں ثواب عطا فرماتے ہیں، لہٰذا اس ثواب کو بھی لینے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ جب تک زندہ ہیں حضور اور اہل بیت کا غلام بنا کے رکھنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔